السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے نام پر قرآن پاک کی پوری ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ آپ کا نام یونس ہے اور آپ کے والد کا نام متا بن ستا ہے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بہت سے حضرات نے ان کی والدہ کا نام بتایا ہے، جیسے کہ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ اس صورت میں ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا کہ یہ بہت بڑا ایک شہر تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے پر بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے مکر و فریب سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر میں ہیں تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ اگر وہ انہیں اس شہر سے رات نہیں گزاری تو یقیناً کر لینا کہ اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور جیسے ہی صبح ہوئی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل آنے لگے اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، مگر حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں نے زیادہ خطرہ اور ڈر ہو گیا۔ شہر کے تمام لوگ خدا کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب اپنی عورتیں، بچوں اور جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل آئے اور رو رو کر سچے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کیا اور اعلان کرنے لگے، اے شوہر بیوی سے ماں بچے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار کرنے لگے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگے اور توبہ کرنے کی شروع کر دی۔ جو ظلم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے اور جتنی حق تلفی کی تھی سب کے سب آپس میں معاف کر دی اور سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو خدا کے پیغام لائے ہیں ہم ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور اس طرح کی توبہ کرنے پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب کے جتنے بھی آثار ظاہر ہوئے تھے وہ سب ہٹا دیے اور تمام لوگ پھر سے شہر آ کر امن اور چین سے رہنے لگے۔ ان سب واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے مطلب ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عذاب آنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو اپنے شہر میں عذاب کا کوئی آثار دیکھا تو عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے آئیے، اور آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر مجھ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روایت تھی کہ جو کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے یا جو کوئی جھوٹی بات کہتا ہے اگر وہ سچ ثابت نہ ہوتی تو ان کو قتل کر دیا جاتا۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ غصے میں شہر سے پلٹ جائے اور ایک کشتی میں سوار ہو جائے،
کشتی روانہ ہو کر جب سمندر کے بیچ میں پہنچی تو ٹھہر گئی۔ نہ تو کشتی آگے بڑھتی اور نہ ہی پیچھے جاتی۔ کشتی والوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے، اس لیے یہ کشتی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وہ شخص جو بھی سوار ہو سامنے آئے اور خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب مصیبت پر نہ آئیں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام اور گنہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا یہ ایک خوف کی وجہ تھا۔ اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر اس طرح شہر چھوڑنا حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان کے ایک گناہ کا قرار دیا، کیونکہ پیغمبر کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، بغیر اللہ کی مرضی سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب مجھے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ مگر کشتی والے ان کی اس بات پر تیار نہ ہوئے، آپس میں بات کرنے لگے، اور حسین نوجوان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ بے گناہ نوجوان ہے، اس کو کیسے سمندر میں ڈال سکتے ہیں؟ اس کے بعد ان لوگوں نے قرآن اندازی کی جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ کوئی لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ اور کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، ہر مرتبہ آپ حضور یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ یونس علیہ السلام کا دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ آخرکار کشتی والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا، اور اس دوران ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 سال تک مچھلی کی پیٹ میں قید رہے، مگر اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام 40 سال تک مچھلی کی پیٹ میں اس آیت کو تلاوت کرتے رہے۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی کے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں گرمی اور اس کے بدن پر کئی بال نہیں بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ یونس علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا، اور ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اپنے پیٹ میں رکھنا، مگر ان کے گوشت پر تیرا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ جب مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر میں انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی ہے، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اس تسبیح کی۔ جب فرشتے نے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح سنی تو اللہ نے بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم یہ کمزور سی آواز کسی اجنبی سے سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ وہ تو نیک بندے ہیں، اور ان کی طرف سے ہر رات آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے صحت بہتر ہوئی، تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے، اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ کا ایمان لائے۔
السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔